اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دیا کرے، دے جواب، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چلو آپ جو سلام کا جواب ہی نہیں دے سکتا اس نے روحانی عقیدت کیا رکھنی، ٹھیک ہے۔ کمنٹ میں آپ ضرور اپنی محبتوں سے اظہار کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جو ہے وہ آپ کمنٹ میں جمعرات جمعے کی دعا ہوتی شامل۔ دشمن جی آپ کا اگر کسی قسم کا ہے اور اس نے آپ کو کنگال کر دی ہے، یہ نا بربادی کا جادو ہوتا ہے، بندے مقروض ہو جاتے ہیں۔ تباہی کا، بربادی کا، کاروبار بندی کا، کاروبار بند کرنے کا جو جادو ہوتا ہے نا، اچھا ایک ہوتا ہے دماغ بندی، ایک ہوتی ہے نظر بندی، ایک ہوتی ہے زبان بندی، ایک ہوتی ہے دل بندی، معدہ بندی، جگر بندی، گردہ بندی، بازو بندی، مردانہ طاقت بندی، کوک بندی، ٹھیک ہے۔ یہ بندی کا جو بند ہوتا ہے نا، سمپل ہے، کوئی اس کو 2 گھنٹے کا اس کے اوپر فلسفہ نہیں۔ ویسے میں نے گھنٹوں کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ریکارڈنگ کروائی ہے، میں نے سکھایا جس میں شاگرد سیکھتے ہیں میرے عملیات میں، لیکن آپ کے لیے آسان کر دے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، آپ مصروف لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے آپ نے 2 منٹ کی اگر ویڈیو میں وظیفہ لینا ہو نا تو شارٹ میں بھی یہ وظیفہ آ جائے گا، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، تو یہ آپ شارٹ میں لے لیجئے گا 2 منٹ میں۔ یہاں پہ وہ بیٹھا کریں، رکا کریں، جنہوں نے پوری ویڈیو دیکھنی، سکپ کر کے والے کو کوئی اجازت نہیں ہے بھی عمل کی۔ آپ نے پوری چیز سیکھی نہیں ہے تو آپ کو کیا اجازت ہوگی؟ پوری سیکھیں، آپ پوری بات سنیں۔ اب میں دیکھیں نا آپ کو نظر بندی سمجھاتا ہوں۔ اے، نظر بندی مثال کے طور پہ ایک شیطانی عامل ہے نا، وہ جادو اس کا گرو ہوتا ہے، اس کا استاد ہوتا ہے۔ جیسے ہم بچے کو اسکول داخل کرواتے ہیں نا، پھر 5ویں میں ہوتا ہے، پرائمری میں، پھر مڈل میں، پھر ہائی میں، 10ویں کلاس میں، پھر 11ویں میں، 12ویں میں، ٹھیک ہے نا، پھر آگے چل کے وہ MBBS پروسیس، ایک طریقہ کار ہے اس کی، ہر کلاس میں ایک ٹیچر علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ پریکٹس کرتا ہے، پھر وہ پریٹ کرتا ہے، پریشن کرتا ہے، کہاں جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ عملیات میں ہر بندہ روحانی عامل ہے، اور پہلے دن ہی وہ جناب صاحب شیخ الکاملین ہے۔ سیکھنے کی نیت سے بیٹھا کریں۔ آپ کے اوپر اگر جادو ہے تو آپ کہتے ہیں مجھ پر جادو ہے، تو میں کہتا ہوں جادو ہے تو ہوا کیسے؟ جادو ہے کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بندش ہے کیا؟ ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں، سمپل بتاتا ہوں، نئے آنے ویورز والے ویورز کو بتاتا ہوں بھی ایک شیطانی عامل جس کے پیچھے اس کا استاد ہے، دادا استاد ہے، پردادا استاد ہے، اس نے عمل چلتا آ رہا ہے نسل در نسل، وہ شیطانی چلہ اس نے کیا ہے، اس سے جنات آئے ہیں، قید کیے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے۔ جنات نے کہا ہمیں آپ ہماری خوراک دے، ہمیں زنا چاہیے، بدکاری چاہیے، شراب چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں پھر جو تو کام جائز جائز کہے گا ہم کریں گے۔ وہ شیطانی جنات کیوں بھیجتا ہے؟ آپ کے گھر اگر کسی پہ جادو ہوا ہے تو اس کے گھر جا کے وہ جادو نہیں کرتا۔ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے انگلینڈ کے لوگوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں پہ امریکہ میں ہو رہا ہے، افریقہ میں ہو رہا ہے، تو وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ ہو رہا ہے، یہاں سے بیٹھ کے وہاں ہو رہا ہے۔ وہ کیسے شیطانی، وہ شیطانی جنات چاہتے ہیں، کہتے ہیں نظر بندی کر دو۔ شوہر کو بیوی نظر ہی نہیں آتی، یہ نہیں کرنا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کے سامنے اس کی بیوی بن سنور کے، خوبصورت بن کے، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنے پیار الفت کے ساتھ اس کے سامنے آتی ہے، پانی پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی بات کو لے کے بات طلاق تک چلی جاتی ہے، اس کو وہ بیوی کی محبت نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ جوان بیٹیاں ہوتی ہیں سر، نظر بندی کے جادو میں میں نے دیکھا ہے کہ جوان ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ اس کی معشوقہ نے اس پہ کروایا، اور اس نے کہا کہ اس کی نظر بندی، یعنی کہ اس کو کوئی نظر نہ آئے میرے علاوہ، ایسا جادو۔ یہ عمومی عام باتیں ہیں سر، میں آپ کے ساتھ پریکٹیکلی گفتگو کرتا ہوں، میں وہ نہیں کہ آپ کے ساتھ پریکٹیکل ہو۔ دماغ جس بات کو مانے، تسلیم کرے، تجربات مشاہدات کی روشنی میں چیزوں کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے مطابق بات کروں، مشکل چیزوں کو میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میرے علاوہ کوئی نظر نہ آئے اس کو۔ اچھا بیوی بھی کروا رہی ہوتی ہے اپنے شوہر پہ، پھر اس کو بچے نہیں نظر آتے، پھر اس کو اسی کے ماں باپ بہن بھائی نظر نہیں آتے، بیوی کے مائی بھائی بہن، تو کہتے میرے تو گھر والوں عزت ہی نہیں دینا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کو صرف وہ فوکس پہ نظر بندی کر دی۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے بزرگ بندے، 70 80 سال کے، 60 سال کے، 50 سال کے، 40 سال کے، ان کے یعنی کہ مطلب جو ہے ان کے اوپر ایسا جادو کہ وہ دولت کے لیے یا کسی بھی ہوس کے لیے
جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جی جادو ہو گیا، بس بات ختم. وہ نظر بندی کر دی بھائی، اس میں دماغ بندی بھی ہو جاتی، دماغ میں بیوی کے بارے میں وہ خیالات آنے ختم، بچوں کے بارے میں. اب اس کی 20 سال کی بیٹی ہے، اس کو کوئی خیال نہیں ہے میری 20 سال کی بیٹی ہے، میرا 20 سال کا بیٹا، اس کا مستقبل ہے، بیٹی کی شادی کرنی، کوئی پرواہ نہیں. بس اس کو سر نظر بندی کا جادو کہتے ہیں، اس کو دماغ بندی کا جادو کہتے ہیں. ویسے ہم بھی نظر بندی کرتے ہیں، دماغ بندی، لیکن ہم یہ پلیت نہیں کرتے، یہ گندی نہیں کرتے نظر بندی. ہم کون سی کرتے ہیں میں سمجھاتا ہوں. کالا علم کرنے کروانے والا کافر ہے، بات ختم ہوگی بس. ٹھیک ہے، ایمان رکھنے والا بھی، جانے والا بھی، ان پہ جائز ناجائز کام کروانے والا، شیطان کے سامنے ہاتھ کر دیا، مدد مانگ لی، سجدہ کر لی، ختم کہانی. ہم کون سی کرتے ہیں نظر بندی؟ ہم کرتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کو شیطانی جنات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کہتے ہیں بھی کوئی غیبی مخلوق نظر نہ آئے. لوگوں کو سوئے ہوئے کانوں میں آوازیں آتی مختلف، کوئی آواز دے رہا ہے سمجھ، اس کو کان بندی کہتے ہیں. بس اتنا ہی ہوتا ہے نظر بندی، کان بندی، ٹھیک ہے. یا جس کے دماغ میں سے کوئی ڈپریشن آ گیا، وہ جاتا ہی نہیں، وہ خیال آ گیا، وہ نکلتا ہی نہیں، پھر اس کی ہوتی ہے دماغ بندی کے ڈپریشن وہ نہ آئے. اور وہ بھی ایک حد لمٹ کی طرف اس کو لگانا، ختم کرنا، وہ طریقہ کار، وہ ایک چیز علیحدہ ہے. یعنی روحانی علاج جیسے کرتے ہیں، جسم میں جکڑن ہے، دماغ میں جکڑن ہے، دماغ پہ وزن ہے، وجود پہ وزن ہے، کوئی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، جادو ہے، اثرات ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ جو آپ کے ساتھ حقیقی طور پہ ہے، کس نے کیا ہے جی؟ بھائی مجھے کیا پتا، میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، میں کوئی نجومی ہوں؟ کس نے کیا، نام بتاؤ جی، میں کہاں سے بتا دوں بھائی؟ مہربانی کیا کرے، چسکے لینے والے دور رہا کریں. جنہوں نے پراپر روحانی علاج کروانا ہے، واقعی وہ پریشانی میں اپنا کام ہے، وہ آ کے ڈائریکٹ بتائیں ہمیں یہ پریشانی ہے، اپنا اس کا علاج کریں بس. ٹھیک، فوراً ہم ایسے مریض کو اسی وقت لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کا مکمل علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوتا ہے، تو رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ جی ہمیں وظیفہ بتا دیں، مجرب دے دیں، یہ وہ، بھائی میں یہاں پہ پھر کیا کر رہا ہوں اگر میں نے وہیں بتانے ہیں تو؟ 20 منٹ میں آپ کو ٹائم دوں، 1 گھنٹے میں 5 مریض دیکھوں، 50 مریض دیکھنے ہو تو فارغ ہو گیا. ابھی 24 گھنٹے تو میرے گئے 40 50 100 مریض دیکھنے میں. ٹھیک ہے، میں بچوں کو بھی دیکھنا ہے، فیملی کو بھی دیکھنا ہے، آستانے کو، خانقاہ کو، ریکارڈنگ بھی، چیزوں کو سمجھا کریں. نہیں ٹائم اتنا ایک پراپر ٹائم رکھا ہوتا ہے، اس ٹائم میں ہم نے نئے مریض جو ہے 2 گھنٹے دیکھنے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے ہم نے جو ہے پرانے مریض جن کا علاج 6 5 6 گھنٹے اس کام کے لیے نکالتے ہیں پراپر طریقے سے. اور اسی کام پہ شیڈول ان کو دیتے ہیں جن کا علاج کرنا ہوتا ہے، سب کو شیڈول بھی نہیں جاری کرتے. تو ریکویسٹ ہے آپ سے، بڑی مہربانی، کال وغیرہ نہیں، واٹس ایپ پہ آپ جب رابطہ کریں اپنا میسیج دے دیں، بس انتظار کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسا آپ کو عمل دینے جا رہے ہیں کہ جو دشمن نے آپ کے اوپر ایسا جادو کیا ہے کہ آپ کنگال ہو گئے ہیں. یعنی کہ اس نے سر جی حکم ہی لگانا ہے نا، اور اس نے کیا کرنا، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے تعویذ اس نے بنانا ہے. اس نے 62 ٹرکوں کے نمبر تو نہیں لکھے ہوتے نا، اوپر گنتی لکھی ہوتی، کیا ہے وہ ان جنات کے ناموں کے اعداد قمری ہوتے ہیں اور وہ لکھے ہوتے ہیں بس. سمجھ آ رہی؟ ان کو وہ زیر زمین دفن کرتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، بس ان کے اوپر جنات پڑھائی کرتے ہیں، اور وہاں پہ جنات کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں سے وہ ٹارگٹ شروع ہوتا ہے. سمپل کی بات ہے، وہ اس نے حکم لگانا ہوتا ہے. جادو کیا ہے، بندش کیا ہے، وہ جنات آتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں، ان کو وہ کہتا ہے اس کو برباد کرنا ہے. جو لفظ برباد، یہ بڑا خطرناک جادو ہے. ٹھیک ہے، وہ نارملی لکھ دیتے ہیں، پھر اس کا کاروبار برباد، میدا برباد، جگر برباد، بچے برباد، فیملی برباد، گھر برباد. ایک ہوتا ہے خاص ٹارگٹ پہ کہ اس کا کاروبار برباد، کنگال، وہ صرف پھر کاروبار پہ ہی ہوتا ہے. بقایا اس کے معاملات کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں، لیکن سمپل کاروبار ہوتا ہے وہ پھر اس کا نا بڑا کامیاب انسان ہوتا ہے. یہ میں نشانی بتانے لگا ہوں، بڑا کامیاب ہوگا وہ. اور اس کو لگے گا کہ میں اب 2 کروڑ پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے بس اب 5 کروڑ پروفٹ پکی ہے. پورے ٹائم پہ جا کے اس کا 2 کروڑ بھی ڈوب جائے گا، 2 کروڑ قرضہ بھی ہو جائے گا، جبکہ اس کو آخری ٹائم تک یہی لگا کہ میری اب کامیابی. یہی جادو کی سب سے بڑی نشانی ہے کاروباری دنیا کے لوگوں کے لیے. میں بہت باریک بات سمجھائی ہے، جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ان کو میں اس سے آگے کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا. جو لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہے یا نہیں ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ مکمل کامیابی کے قریب ہو کر کے ناکامی کا ملنا اور مسلسل ملنا جادو کی نشانی ہے. شیطانی جنات کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. آپ جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے رکاوٹیں ڈالیں گے یہ تو کسی روحانی عامل کے پاس جائیں گے. وہ ویٹ کرتے ہیں آخری سٹ مارنے کا.
وہ آخری وقت میں جا کے پھر سارا نظام اوپر نیچے کر کے اس بندے کو زیرو کر دیتے ہیں. یہ پھر وہ ذلیل و رسوا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، قرضے چڑھ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو دشمن کو مزہ چھکانا ہے تو پھر یہ وظیفہ کرے. ایسی پلٹ ہے کہ جو آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے نا، پلٹ ایسی ہے کہ دشمن بھی در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. اور انشاءاللہ العزیز اچھا یہ نا اندھا، دشمن کو اندھا کرنے کا وظیفہ، یہ اندھا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. اندھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں آپ کا تصور ہی نہیں آئے گا. اس کا دل، دماغ، معدے، جگر مسائل اس کے دل میں، دماغ میں، اس کی زبان پہ، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں میں سے ساری جو خیالات ہیں آپ کو برباد کرنے کے، وہ نکل جائیں گے. تو یعنی کہ چہرہ آپ کا وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اندھے سے مراد یہ ہے کہ وہ چہرہ تو دیکھ رہا ہے لیکن آپ کے بارے میں برا نہیں سوچ پائے گا. سوچے گا تو اپنی الجھنوں میں الجھ جائے گا. ایسا 2-3 دن الجھا رہے گا، آپ کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی. جب دوبارہ توجہ کرنے کی کوشش کرے پھر الجھ جائے گا. یہ ہوتا ہے طریقہ. پوری بات سنا سمجھا کریں نا. تو یہ عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو کہا جاتا ہے کہ پلٹ کا عمل. اور یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے. اس عمل کی روحانی اجازت اس بہن بھائی کو ہے. صاف لفظوں میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اجازت اس کو ہے جو اس کو ویڈیو کو لائک کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لائک کرتے ہی نہیں ہیں. آپ لائک کیا کریں نا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک کا وظیفہ ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ زیادہ یوٹیوب کے الگوریتھم میں زیادہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں جب لائک ہوتا ہے، تو وہ زیادہ لوگوں تک جائے گا تو قرآنی عمل کریں گے، شیطانی عملوں سے بچیں گے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے لائک کیا، آپ کی وجہ سے ویڈیو اس تک پہنچی. ٹھیک ہے نا جی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا بھلا ہوگا تو اللہ آپ کا بھی بھلا کرے گا. کسی کا آپ بھلا کریں تو آپ کا بھی بھلا ہوگا. تو کتنے فائدے ہیں. سسٹم یہ ہے کہ لائک کرتے ہیں تو زیادہ لوگوں تک جاتی ہے ویڈیو. تو لہذا اجازت ہے دل سے اس کو جو ویڈیو کو لائک کرے گا. طریقہ کار کیا ہے عمل کا؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے 21 مرتبہ. درود ابراہیم پڑھ کے 21 مرتبہ آپ نے پانی پہ دم کر کے چہرے پہ، سر پہ مساج کرنا ہے. پانی پینا ہے. پانی پینے کے بعد اب آپ نے پڑھنی ہے سورہ لہب. سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب. چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، قرآن پاک کا آخری سپارہ ہے، اس میں 3 لائنوں کی ہے. ٹھیک ہے. سورہ لہب یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے. پوری تعداد کا خیال رکھنا ہے. 70 مرتبہ پڑھنی ہے پوری، بالکل تعداد بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے. 1-2 اوپر نیچے ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں پوری پڑھیں. ٹھیک ہے. زیادہ نہ کم. سورہ لہب 70 مرتبہ پڑھ کے آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے. یا قہارو یہ 900 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے پانی پہ دم لازمی کرنا ہے، چہرے پہ، سر پہ مساج کر کے پانی پینا ہے. یہ ہے آپ کا عمل. اب اس کا طریقہ کار سنیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ گائے کا گوشت، بیف آپ نے نہیں کھانا. 7 دن کا یہ عمل ہے دشمن کے لیے. 7 دن تک آپ نے پرہیز کرنا ہے. بعد میں بھی آپ پرہیز کریں 4-5 دن. گائے کے گوشت سے، بیف سے پرہیز ویسے ہی کیا کریں جو جادو کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کچا پیاز، کچا لہسن، ادرک نہیں کھائیں گے. دوسرا اس میں سختی سے پرہیز ہے. اس عمل میں سودک نہیں کرنا. یعنی کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے یا جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ہاں عمل کے دوران اگر خدا نخواستہ مجبوری، بامر مجبوری آپ کو جانا پڑتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، نرس ہے، ان کے ہاسپٹل میں ڈیوٹی ہے تو وہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیلی ڈلیوری ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ عمل کریں لیکن وہ عشاء کی نماز کے بعد کریں رات کے وقت میں. یعنی کہ صبح تہجد کے وقت کر لیں، ڈیوٹی رات کی ہے تو، یا دن میں آ کے پھر ظہر کی نماز کے بعد کر لیں. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ انہوں نے 7 بیری کے پتے لینے، وہ پانی پہ دم کرنے. سودک اگر آپ کا ہو جاتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں ایسے گھر میں جہاں فوتگی یا بچہ پیدا ہوا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، واپسی آ کے 7 بیری کے پتے لے کے پانی میں ڈالنے. وہ پانی کی بوتل آپ نے بنا کے رکھ لینی ہے، بڑی 1.5 لیٹر کی، جمبو سائز کی 5 لیٹر والی پانی کی بوتل آپ بنا کر رکھ لیں. یہ ویسے بھی آپ کے گھر میں پڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ جب بھی غسل کرے تو تھوڑے سے چند قطرے پانی کے نکال کے اپنے دوسرے پانی میں رکھیں اور وہ پانی آپ اس سے غسل کر لیں. پھر تو آپ پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو پھر لوہے توڑ ہے عمل. اجازت ہے اس کی بھی. اچھا
مجبوری ہے تو پھر وہ آپ نے ایک پانی کی بوتل بنا لینی ہے. پھر روزانہ جب آپ نے واپس آنا کرنا ہے، پہلے آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں، غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے، پانی کے وہ بیری کے پتوں والا جو پانی ہے وہ پانی میں ڈال کے آپ نے اس سے نہانا ہے، غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو طریقہ کار ہے غسل کا وہ سارا شرعی طور پہ وہ غسل کر کے پھر آپ نے ان کپڑوں کو جو ہے وہ لپیٹ لینا ہے اچھے طریقے سے. واشنگ مشین میں رکھ دیں یا جہاں بھی کپڑے آپ کے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو اسی دن ہی دھو دیں ان کپڑوں کو. نہیں تو پھر 3 دن سے پہلے پہلے ان کپڑوں کو دھونا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ پانی جو سا ہے وہ آپ نے آ کے بیری کے پتوں والے پانی سے دوبارہ ہاتھ دھونے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اس طریقے سے آپ نے 7 دن یہ پرہیز کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ تصویر ہے نا آپ کے پاس، آپ تصویر سامنے رکھیں اور آپ اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ اس کے جو تصویر ہے اس کے دل کے اوپر آپ نے ٹچ کرنا ہے اس طرح. اور یہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے نا جب، تو مسلسل کرتے رہنا، اور ذہن میں وہ چیز آنی چاہیے کہ جو آپ زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، پلٹ کرنا چاہتے ہیں خاموش، وہ آپ نے جیسے زبان بندی ہے تو آپ اس طرح زبان پہ اس طرح کرتے رہیں اس کے. ٹھیک ہے، اس طرح جیسے وہ سلائی نہیں کرتے ایسے منہ سیتے ہیں اس طریقے سے، وہ آپ نے اس طریقے سے کرتے رہنا ہے، یعنی کہ اس کی زبان بندی ہو. تو وہ پوری پڑھائی آپ نے کرتے رہنا فوکس، اور اینڈ پہ آپ نے حکم لگانا ہے کہ فلاں بنت فلاں پر یہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جائز ناجائز ظلم نہیں کرنا، غلط نہیں کرنا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ناجائز نہیں کرنا آپ نے. تو اللہ کے حضور بھی آپ دیندار ہوں گے اور قیامت والے دن بھی. ٹھیک ہے، اور اس دنیا میں بھی آپ کی ذمہ داری. جائز مظلوم ہے آپ تو آپ کو اجازت ہے، جتنے آپ مظلوم ہیں اتنی شدت سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں. اس کے اور بھی ایک دو چیزیں ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، تو بہرحال یہ آپ اتنا کو کر لیں. انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے. 7 دن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے، اس کا آخری طریقہ کار سن لیں آپ، کیونکہ میں نے اتنی محنت کی ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے بھی میں 1 سیکنڈ میں، یعنی کہ میں آفس میں ہوں، بندہ میرے سامنے گالیاں نکال رہا ہے، پیر صاحب میں کیا کروں، میرے دروازے پہ آ گیا میں کیا کروں، آپ بتاؤ. تو 1 سیکنڈ کا ٹائم ہے، یا کہارو 7 مرتبہ پڑھو، سینے پہ دم کرو اور بولو یہ اس کی زبان بندی کرو فوری، اس کا نام لو. ٹھیک ہے، ماں کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اس کا نام، اس کے دل دماغ سے فوری غصہ نکالو، کھینچ کے ساڑ دو. اس کے دل میں دماغ میں میری محبت ڈالو، اس کی زبان بندی کرو فوری. ٹھیک ہے، یہ مسلسل کرتے رہیں. 7 دفعہ پڑھ کے دم کرے، حکم لگائے، پھر 7 دفعہ پڑھ کے پھر دم لگائے، پھر یہ آپ جیسے بیوی ہے اس کے شوہر اس کو طلاق دے، اس حد تک لڑائی، اس حد تک غصہ، اس حد تک نفرت، مارنے پیٹنے تک پہنچ گئے. وہ بیوی مسلسل یہ کرے، رزلٹ دیکھ لو. اس کو تو اس کی شوہر کی نام کا بھی پتہ ہے، ماں کی نام کا بھی پتہ ہے، اپنا بھی پتہ ہے، اپنی کوئی نا اس کے فلاں بنتے فلاں کے دل سے فلاں بنتے فلاں کی محبت جو ہے وہ نفرت نکال کے محبت ڈال دیجیے. غصہ اس کا کھینچ کے ساڑو دل سے دماغ سے، جو شیطانی طاقت ہے اس کو غصہ دلاری قید کرو، طاقت ختم کر کے ساڑو، یہ کرو نا. ٹھیک ہے، یہ چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے 18 منٹ دیے ان کو کچھ ملا بھی ہے، فضول نہیں، ان کے ضائع نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. پھر کہوں گا اس عمل کی اجازت مکمل اس کو ہے جو ویڈیو کو لائک کرے گا. ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے گا. اجازت دیجیے، السلام.